ہمارے ضلع کیماڑی کے جانے پہچانی شخصیت، ایک انتہائی علمی شخصیت، اور یہاں کیماڑی کے ایک انتہائی مشہور دینی ادارے جامعہ قرطبہ کے رئیس دارالافتاء آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے درس اول کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ایک چھوٹی سی دعوت پر یہاں پر وہ تشریف لے آئے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ چونکہ آج جمعے کا دن ہے اور وقت انتہائی مختصر ہے، تو اب آخری ایک دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ اس حوالے سے کہ درس قرآن میں نے کیوں شروع کیا اور یہ موضوع میں نے کیوں چنا، اور پھر بالخصوص ہمارے انتہائی محسن حضرت مولانا کاشف نعمانی صاحب نے جو بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں میڈیا پر کام کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے، لیکن اس بات سے آپ حضرات یا کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ مدارس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، خانقاہوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، تبلیغی مراکز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس کام کی وجہ سے اگر ہم یہ کام کریں میڈیا پر یا نہ کریں ان پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اصل کام وہی لوگ کر رہے ہیں۔ میڈیا پر جو کام ہے یہ آپ سمجھو کہ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اصل کام مدارس والے، خانقاہوں والے اور تبلیغی مراکز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، علماء کرام، اکابرین، مفتیان کرام، محدثین، فقہاء کرام، وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم کمزور لوگ اور نالائق لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے بس میں جو ہے، تو ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے میڈیا پر کیا کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ اکثر ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا پر جو لوگ وائرل ہو جاتے ہیں تو ان کا سب سے پہلے کام جو ہوتا ہے وہ اپنے اکابرین پر جو ہے انگلی اٹھانی ہوتی ہے، کہ سب سے پہلے وہی کام کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے فلاں مدرسے والے، فلاں خانقاہ والے یا فلاں مرکز والے جو ہے وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر معاشرے میں کچھ کام نہیں کر رہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان اکابرین کی برکت سے، ہمارے آباء و اجداد کی برکت سے میرا پہلے سے یہی سوچ اور نظریہ ہے کہ میں یہ جو کام شروع کر رہا ہوں یہ بطور کوشش کے ہیں، بطور تعاون کے ہیں، اصل کام نہیں ہے میڈیا پر جو ہے، اصل کام میڈیا پر نہیں ہے۔ کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی تک جتنا بھی دین پھیلا ہے، چاہے وہ میدان میں ہو، چاہے وہ خانقاہوں کے اندر ہو، چاہے وہ علمی صورت میں ہو، روحانی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، سیاسی صورت میں ہو، تو ان کا تعلق مدارس کے ساتھ ہے، خانقاہوں کے ساتھ ہے، تبلیغی مراکز کے ساتھ ہے۔ میڈیا سے کوئی ابھی تک ایسا بندہ نہیں آیا، تقریباً میڈیا کا یہ نصف صدی جو ہے شاید مکمل ہونے والی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ایک اپنا ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے انہی لوگوں کو چنا ہے جو مدرسوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اصل لوگ وہی ہے، ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، صرف ایک تعاون کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک بات تھی۔ دوسری بات کہ یہ میرے لیے انتہائی نامناسب بات ہوگی کہ اس انتہائی عظیم الشان محفل میں میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر نہ کروں، اگرچہ میں خود تو میں بہت نالائق ہوں، لیکن میرے پرنانا پرڑن فقیر صاحب رحمہ اللہ کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق ضلع ثوابی سے تھا اور وہ تحریک آزادی کے مشہور شخصیت حاجی صاحب ترنزوی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ ان کے ساتھ وہ میدانوں میں رہے ہیں۔ اب وہ میں الفاظ یہاں پر کہہ نہیں سکتا کہ کیونکہ میڈیا پر آپ لوگ جانتے ہیں، ان کے ساتھ وہ میدانوں میں رہے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کارروائیوں میں حصہ لیا ہے، دشمن کو مارا ہے، میدان میں کام کیا ہے۔ وہ میرے پرنانا تھے پرڑن فقیر صاحب رحمہ اللہ۔ ان کے بعد پھر ان کے جانشین جو میرے نانا تھے پرڑن باچا صاحب رحمہ اللہ، جو ابھی پچھلے دسمبر کے مہینے میں دنیا سے رحلت کر چکے ہیں۔ ابھی ان کے جانشین حضرت مولانا عبدالرحیم باچا سے دامت برکاتہم العالیہ،
ان کے جانشین ہے اور وہ دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ ایک روحانی سلسلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک نعمت ہے، کیونکہ ہم تو بعد میں آئے، یہ سلسلہ تو پہلے سے ہے، تو ہمارے اس میں کوئی کاروائی یا ہمارے اس کے اندر کوئی محنت اور مشقت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاندانی سلسلہ موجود ہے جس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشکور ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسے خاندان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اور پرڑن فقیر صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز میرے اپنے دادا صوفی گل خان صاحب رحمہ اللہ، جن کا تعلق بھی صوابی سے تھا، اور ان کا جو آبائی گاؤں ہے بازار سے جانے پہچانے جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی انہی کے ساتھ ان خانقاہی نظام کو چلایا، جو الحمدللہ ہمارے اپنے دادا کی طرف جو ہمارا سلسلے نسب ہے اور نانا کی طرف سے دونوں طرف الحمدللہ یہ خانقاہی نظام چل رہا ہے۔ اور اسی طرح اپنے دادا کی طرف سے جو ہے میرے تایا محترم حضرت مولانا عبدالعطا الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ حفظ کے مدرسہ اور بنات کے مدرسے کے محتمم بھی ہے، وہ بھی چلا رہے ہیں۔ اسی طرح نانا کی طرف جو ہے ان کا بھی مدرسہ بھی ہے، تو وہی ترتیب بھی چل رہی ہے۔ تو یہ جو دوسری بات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی، یہ اس لیے میں نے پیش کی کہ یہاں پر اگر میں ہوں، آج یہاں پر بیٹھا ہوں، آپ حضرات کے سامنے دو باتیں کر رہا ہوں، یا یہ اکابرین میرے محسنین اور بڑے حضرات تشریف فرمائے، ان کے سامنے اگر میں ایک دو باتیں پیش کرنے کی جرت کر رہا ہوں، تو یہ صحرا میرے اپنے آباء و اجداد پرڑن فقیر صاحب رحمہ اللہ، پرڑن باچا صاحب رحمہ اللہ اور صوفی گل خان صاحب رحمہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آخری بات، ٹائم 11 بجے دیا تھا، ٹائم ہو چکا ہے، لیکن آخری بات یہ ہے کہ درس قرآن کے حوالے سے ہم نے جو ترتیب شروع کی ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری توجہ تو یہی ہے کہ ہم توجہ رکھیں اپنے درس پر، چاہے وہ میڈیا پر نشر ہو یا نہ ہو، ہم اپنی توجہ اپنے درس پر رکھیں، اپنے کام پر رکھیں، اپنی محنت اور مشقت پر رکھیں، لیکن کوشش یہ ہے کہ یہ میڈیا پر نشر ہو اور عام لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ جیسے ہمارے استاد محترم نے فرمایا، مولانا کاشف نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، کہ میڈیا پر اس وقت ضرورت ہے، تو ان کی بات کی تائید میں اور تعاون میں یہی کوشش میری جاری رہے گی کہ درس قرآن جتنے بھی ہیں یہ میڈیا پر جاری رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آخر میں جتنے بھی یہاں پر ہمارے القاسم اکیڈمی کے تقریباً کافی سارے اساتذہ کرام تشریف لا چکے ہیں، ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ان کو میں نے ایک مختصر سی دعوت دی، اور جگہ بھی تنگ ہے کیونکہ ابھی ابتدا ہے، جگہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ تشریف لے آئے اور گلی کے اندر آنے کا راستہ ہے، تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور اس طرح ہمارے بہت دور سے ساتھی آئے ہوئے ہیں، تقریباً 2 گھنٹوں میں وہ یہاں پہنچے ہیں، مولانا رب نواز الحنفی صاحب اور مولانا ارسلان صدیقی صاحب، ان کا میں بہت مشکور ہوں۔ اور یہاں پر جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، قاری صاحب فضل ہادی صاحب نے تلاوت فرمائی، ان کا مشکور ہو، جتنے بھی یہاں پر کچھ شاگرد بھی یہاں پر موجود ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب ایک ایک کا نام لینا مشکل ہے، لیکن آخر میں کراچی میں میرے انتہائی قریبی رشتہ دار میرے پھپھا نور الامین صاحب یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ چونکہ ہمارا تعلق صوابی سے ہے، تو یہاں کراچی میں ہمارے چند جو ہے وہ رشتہ دار ہیں، لیکن سب سے قریبی رشتہ دار، اور رات میں ان کے گھر گیا دعوت کے لیے، تو انہوں نے منع کیا کہ میں آپ لوگ کی اتنی بڑی جو ہے وہ پروگرام ہے اور میرے لیے جو ہے آپ اپنا پروگرام کر لیں، لیکن میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نہیں آئے تو میں تصویر لے کے جو ہے اسٹیج کا اور اپنے والد صاحب کو بتاؤں گا کہ میں نے ان کو دعوت دی تھی اور وہ نہیں آئے۔ تو الحمدللہ، اور ان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ آ چکے ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں، اس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسی طرح جامعہ قرطبہ کے رئیس دارالافتاء مفتی مظہر الدین صاحب جو انتہائی علمی اور قابل شخصیت ہے، لیکن ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام میں وہ تشریف لائیں، تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ جب بھی ہمارے اس طرح پروگرامات ہوں گے تو ہم ان کی خدمات سے جو ہے مستفید ہوتے رہیں گے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پہلے میں نے بتایا کہ ان کا آنے کا جو توسط ہے، جو واسطہ ہے، وہ مولانا کاشف نعمانی صاحب ہے۔ مولانا کاشف نعمانی صاحب کا تذکرہ میں ایک جملے میں بھی نہیں بھول سکتا، لیکن یہ مجبوری ہے کہ ہر جملے ان کا تذکرہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور تو بالآخر میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مولانا کاشف نعمانی صاحب کا۔ ان کے ادارے میں خود پڑھا بھی رہا ہوں، اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ظاہر میں جب بندہ بیٹا تو ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں مجبور ہوں کہ ان کی تعریف کروں۔ میں کراچی میں ہوں اور ہمارے گھر والے صوابی میں ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی تک اس پروگرام کے اندر بھی میں اگر بتاؤں تو 70% ان کا حصہ ہے۔ شاید بعض چیزوں کا حضرت کو بھی پتہ بھی نہیں ہو، کیونکہ حضرت ہے نہیں،
لیکن 70% تک یہ جو پروگرام ابھی منعقد کیا جا رہا ہے تو اس میں کاشف نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ جہاں پر بھی ہمیں کوئی بھی مشکلات ہو، کوئی بھی رکاوٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو ہم اپنے جس طرح انسان اپنے باپ کو کوئی بات بتاتا ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، لیکن اس کو ضرور بتاتا ہے کہ بھائی ابو مجھے یہ مسئلہ ہے، تو ہم ان کو اس طرح اپنے مسائل جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، اور وہ ہر وقت جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کا بھی میں بہت مشکور ہوں۔ بالآخر اس پورے پروگرام کو کوریج دینے والا اور اس پورے میڈیا کو یہاں پر کنٹرول کرنے والا اور میرے انتہائی ہم مکتب دوست اور میرے ساتھ ابھی تخصص بھی ایک ساتھ کرنے والے ہیں، اور میرے جو ہے آپ سمجھو کہ وہ دائیں ہاتھ ہیں، جہاں پر بھی میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ ہی رہتے ہیں، میرے ساتھ اور ایک ساتھ رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہیں ہوتے، ایک ساتھ رہتے ہیں کیونکہ دوست ہیں۔ تو مولانا سیف اللہ سرحدی صاحب کی کہ ان کا میں بہت مشکور ہوں کہ وہ انہوں نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اور بہت زبردست طریقے سے میڈیا کے کوریج کا انتظام کیا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ بالآخر میں ابھی دعا کے لیے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس درس قرآن کے آخر میں اختتامی دعا فرمائیں ہمارے انتہائی محترم اور مکرم اب دو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میرے لیے اب میں بہت چھوٹا ہوں تو میں اب یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن کاشف نعمانی صاحب نے چونکہ حکم فرمایا تو اب میں اختتامی دعا کے لیے اپنے انتہائی مکرم مہمان خصوصی مفتی مظہر الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش اور ملتمس کرتا ہوں کہ وہ اختتامی دعا فرمائیں۔